میں بیان کر رہی تھی کہ جو با کا لفظ ہے نا وہ بدلے میں، مثلا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بدلے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی لفظ اسم یعنی نام تو اسم جو ہے اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ ان سانچوں میں ڈھلے ہوئے اسماء میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ کہ ان اسماء کے اندر جو صفت رحمت ہیں اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی اس کے ترجمہ میں نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ اگر دونوں کا ترجمہ ایک بھی کر دیے جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا ذکر آیا ہے۔ دونوں چونکہ مبالغے کے اوزان ہیں اس لیے معنی تھوڑا سا مختلف لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے تراجم میں الرحمن کا معنی ہے بہت مہربان لکھا ہوا ہوتا ہے، اور الرحیم کا نہایت رحم کرنے والا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طریقے نہایت ہی اعلیٰ و افضل ہیں۔ دونوں میں لفظ را ہا میم ہیں، یعنی رحمت کی طرف اشارہ ہے، رحم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دونوں کا ایک ترجمہ بھی کر دیا جائے تو اس کا بھی کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں بے پناہ رحمت ہے، بے پناہ رحم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ بھی یہ حرج نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ لفظ مبالغہ کسے کہتے ہیں۔ مبالغہ اردو ادب کا لفظ ہے، روزمرہ زبان میں ایک ایسا انداز بیان ہے جس میں کسی بات کو حیثیت سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات زیادہ مؤثر یعنی اثر والی بن جائے، یعنی جملے میں روحانیت کی طاقت ہو، دلچسپ یا زوردار پائیدار بات ہو، مضبوط جملہ ہو، کسی چیز کی بڑائی یا برائی کی کیفیت کو اصل سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ جیسے عام سا جملہ لے لیں کہ میں نے آپ کو 1000 بار منع کیا، یعنی حقیقت میں 1000 بار نہیں سمجھایا گیا ہے لیکن بات پر زور دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے جملہ ہے وہ ہوا کی طرح دوڑ رہا ہے، یعنی بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ اب جملہ ہے اکثر بولا جاتا ہے میں بھوک سے مر رہا ہوں، اصل مطلب بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ مبالغے کے لفظ ہیں۔ اب معنی سمجھ میں آیا آپ کو، یعنی کسی لفظ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ کہلاتا ہے۔ اب ہے مبالغے کا صیغہ کیا ہوتا ہے۔ علم صرف اردو اور عربی زبان میں کچھ قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ تو قواعد میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کام کے لیے بہت زیادہ یا بار بار ہونے کا معنی دیتے ہیں، انہیں صیغہ مبالغہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، صبور بہت صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ ایسے الفاظ اپنی طاقت سے زیادہ لفظوں میں زور پیدا کرتے ہیں، تو لفظ مبالغہ کا معنی آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھ لیں الرحمن الرحیم دونوں کا مطلب ہے ایک ہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے لفظوں کا فرق کر لیتے ہیں، یعنی نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ دونوں لکھنے میں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ ہے دونوں لفظوں کا۔
اب بعض علماء کرام فرماتے ہیں الرحمن کا معنی دنیا میں بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور الرحیم کا آخرت میں بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بے پناہ رحمت ہی اس لیے کہ ان جملوں میں بھی کچھ شک نہیں کہ دونوں جملوں میں تعریف تو میرے پیارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہو رہی ہے نا، اسی لیے کچھ بھی نہ کچھ شرک ہے، نہ بدعت والی بات ہے، نہ شکوک و شبہات والی بات ہے، ایسا کہنا بھی جائز ہے۔ اگر لکھنے میں بھی الرحمن کے ساتھ نہایت لگا دیا ہے اور الرحیم کے ساتھ بہت لگا دیا ہے تو اس میں صرف جملہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا فرق کرنا جائز ہے، مقصد و مفہوم ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب اپنے طریقے سے میں ایک اور اینگل سے سمجھاتی ہوں، جیسے جملہ ہے وہ میرا ادب کرتا ہے، اب دوسرا جملہ ہے وہ میری عزت کرتا ہے۔ معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے نا کہ عزت کرنا، ادب کرنا، یعنی اپنے سے بڑھ کر کسی کو درجہ دینا۔ اب معنی اور مفہوم تو دونوں جملہ کا ایک ہی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اب سمجھے آپ میری بات کو کہ اب ہے الحمد، سب تعریفیں، ہر قسم کی تعریف۔ یہ جو آپ کو الحمد کے شروع میں ال نظر آ رہا ہے، یہ ال ایسا لفظ ہے جس کے اندر کئی جہان سمائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ بھی اس ال میں خصوصیت کے معنی کے علاوہ جنس کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ ال کی تقریباً 5 اقسام ہیں، بعض لوگوں نے ایک اقسام بیان کیا، بعض نے 2، میں الحمدللہ پوری 5 کی 5 بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ال کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے آپ کے علم میں صرف ایک ہے، وہ ہے اسم کا خاص ہونا۔ اس کے علاوہ 4 معنی ال کے اور بھی ہیں، جن میں سے آج ایک اور بتا رہی ہوں۔ ال کے اندر جنس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے ہر قسم کی تعریف للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمد کے ال کو اگر علیحدہ کر دیں تو باقی کیا بچا؟ حمد۔ حمد کے معنی ہے تعریف، حمد و ثنا، حمد باری تعالیٰ وغیرہ وغیرہ۔ ال کے معنی ہے سب، یعنی سب تعریفیں للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ للہ کے شروع میں لام کے نیچے زیر ہے نا، اور لام جب لام کے ساتھ ملتی ہے تو لام کے نیچے چونکہ زیر ہے اور اگلی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، زیر پستی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہر چیز یہ جہان، یہ کائنات، یہ پستی کی طرف اشارہ ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے، اور کھڑا زبر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بلندی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ۔ ال کے معنی کی وضاحت کر دوں، ال کے معنی تمام بھی ہے، اور ال کے معنی ہر قسم کے بھی معنی ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، معنی ہر قسم کا بھی آ سکتا ہے۔ ال کے معنی سب کبھی ہے۔ ال کے معنی ساری، چونکہ دنیا میں زیادہ تر ال کے 2 ہی معنی پڑے جاتے ہیں، ال کے معنی ہر قسم کی، اور ال کے معنی سب تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں پر میں پہلے ال کی 5 اقسام بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، الخاصیہ۔ الخاصیہ کسی خاص اور معلوم چیز، یعنی جس چیز کا علم ہو، مثلا جاء الرجل، وہ خاص آدمی آیا، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ خاص ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے الجنس،
پوری جنس یا نوع کے معنی دیتا ہے، یعنی انسان کی جنس کمزور پیدا کی گئی ہے، یعنی انسان کی اس میں جنس میں